پاکستان میں کوئی دن خبروں سے خالی نہیں رہتا اور ایک سے زیادہ خبریں ہوتی ہیں جن پر بحث ہوتی ہے، جو سوشل میڈیا پر اب ذرا گرم نظر آتی ہیں اور اسی پہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ خبریں ہیں اور ان میں سے 3 خبریں جو تھیں ان پہ بات ہونی چاہیے، لیکن درمیان میں ایک ایسی خبر ہے کہ جو اب سب سے بڑی خبر اس وقت پاکستان کی بن گئی ہے۔ وہی ہوتا ہے المیہ اس ملک کا، یہی ہے کہ جو نان ایشو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ایشو بن جاتا ہے، اور وہ ہے ایک کرنل جو پاکستان کی فوج کے کرنل ہے باوردی، وہ ایک یونیورسٹی کے کیمپس میں گئے اور انہوں نے فائرنگ کی ایک جھگڑے کے دوران یا ایک ہاتھا پائی دا کمپیل کے دوران۔ اب بات تو اسی پہ ہوگی، لیکن درمیان میں جو بڑی خبر تھی اس سے پہلے جو آئی تھی اور اس کے بعد ایک بڑی خبر آئی ہے، ان کو ہم ٹچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خط لکھا ہے دنیا کرکٹ کے 22 کپتانوں نے، دنیا کے مختلف ممالک میں جو مختلف کرکٹ ٹیمیں تھیں ان کے سابق کپتان، بڑے بڑے نام ان میں شامل ہیں، انہوں نے ایک خط پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے فروری میں بھی ایک خط لکھا تھا، اس وقت 14 کھلاڑی تھے عالمی کرکٹ کے بڑے نام، سابق کپتان، انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور اب عمران خان کی صحت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کی ہے، اپیل کی ہے پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے، کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے پر مکمل عمل کرتے ہوئے عمران خان کا طبی معائنہ کیا جائے اور ان کے علاج کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یہ خبر تو بڑی خبر تھی، اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی، ہو بھی سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کی دنیا کو کیوں یہ معاملات وہاں تک کیوں گئے کہ اب دنیا کے 22 کپتان، کوئی 8-9 ملکوں کے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھیں۔ یہ حالات بھی ہم نے خود پیدا کیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اسی طرح اگر عمل ہو جاتا، ایک طبی معائنہ، مکمل طبی معائنہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک نجی ہسپتال میں ہو جاتا، میڈیکل بورڈ بنتا، تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ عمران خان پہلے بھی قید تھے، اب بھی قید ہیں اور شاید بعد میں بھی قید رہتے ہیں، اس سے ان کی قید ختم نہ ہو جاتی، لیکن قیدیوں کی بنیادی سہولیات جو ہیں، ان کی صحت، ان کی طبی سہولیات، ان تک رسائی، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ کوئی شخص اس پہ سزا بھی ہو جائے تو صحت کے معاملات اس کو صرف پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے، اور جس قانون کے تحت اس کو سزا دی گئی ہے اس سے صحت کی سہولیات نہیں چھینی جا سکتی، اس کی صحت نہیں چھینی جا سکتی۔ اسی طرح کی خبر جو ہے وہ ایمان حاضر مزاری کے بارے میں بھی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی وکالت کرنے والا ایک بڑا نام ایمان حاضر مزاری کا، اس کے حوالے سے آپ بتاتے ہیں۔ درمیان میں ہم پہلے اب بات کر لیتے ہیں، جب مجبوری ہے کہ جو کرنل اسفندیار نے آج جو کچھ کیا وردی پہن کے، جس طرح ایک روات میں ایک یونیورسٹی ہے، سرحد یونیورسٹی، اس کا کیمپس ہے، اس میں جس طرح انہوں نے جا کے فائرنگ کی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد ان کو پولیس نے تحویل میں لیا اور اس کے بعد ملٹری پولیس کے حوالے کر دیا، جو پاکستان کی فوجی قانون جو ہے، آرمی ایکٹ یا آرمی قانون جو ہے، اس کے مطابق یہ ایک پروٹوکولز ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ پاکستان کی آرمی کے جو افسران ہیں، حاضر سروس افسران ہیں، ان سے انویسٹیگیٹ یا ان کی انکوائری، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی یا کورٹ مارشل کا پروسیس وہ پاکستان کی فوج ہی کرتی ہے، سویلین پولیس ان کو حوالے کر دیتی ہے فوج کے۔ تو آج بھی یہی ہوا، لیکن یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے ماضی میں بھی اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اپنا اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد اور یہ وائرل ہونے کے بعد جب خود فوج کی طرف سے کچھ لوگوں نے ٹویٹس بھی کر دیں، وہی جس طریقے سے ہوتا ہے، ایک خالد منیر صاحب ہیں، سابق فوجی ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ آرمی نے اپنے قانون کے تحت ان کو حراست میں بھی لے لیا ہے اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائی یا انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، ایک اور قسط آئی، اور وہ قسط آئی پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کی، اور وہ اب ایکٹیوسٹ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ تو پیڈ ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو باقاعدہ کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کون کو پیسے دیتا ہے اور کس کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور کیسی ٹویٹس کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر یا ایکس کے بعد اب سوشل میڈیا کا جو دوسرا پلیٹ فارم ہے فیس بک، وہ مونیٹائز ہو گئے، تو ایسے لطیفے وہاں جنم لے رہے ہیں، اے آئی سے تحریریں لکھوائی جا رہی ہیں، اور ایسی تحریریں جن کا کوئی سر پیر نہیں، پہلے اوپر فیصلے دیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں جن تفتیش ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ اے آئی ان کو لکھ کے دے دیتا ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے سوشل میڈیا سے ہی اٹھاتا ہے اور ان کو تحریر لکھ کے دیتا ہے۔ تو جو اس میں
ایک سورس صحافی کے پاس کیا ہوتا ہے ایسے واقعات میں؟ وہ ایک واقعات میں یونیورسٹی کو فون کرے گا، ان سے موقف لے گا، جو وہاں طلباء ہیں ان سے بات کرے گا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، کہاں سے معاملہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد پولیس کا موقف لے گا یا دونوں فریقین کا موقف لے گا۔ اب اس میں ایک بڑا فریق جو ہیں وہاں کے طلباء ہیں، اور ان کی ساری ویڈیوز آئی چکی ہیں، اور وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایک ہفتے سے نہیں چل رہا، یہ ایک مہینے سے چل رہا ہے، اور اس کا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کوئی ڈاکٹر جدون، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کرنے کے لیے ایچ آر کی جو سربراہ ہیں، ایڈمن جو ہیں یا جو مینیجر ہیں ایچ آر کی، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا۔ یہ ایک طالبہ نے وہی اسی ویڈیو میں کہا جس ویڈیو میں ساتھ ہی آئی تھی کرنل اسفندیار کی فائرنگ کرنے کی فوٹیج۔ تو اب وہ طالبہ اور دیگر کئی طالبات نے اور کئی طلباء نے مکمل تفصیل اس میں بیان کی ہے کہ یہ واقعات کیسے شروع ہوئے، اور یہ ایک مہینے چل رہے ہیں۔ لیکن بعد میں جو ٹرولز آئے سوشل میڈیا کے، اور جو کہتے ہیں جی اصل واقعہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ گھر جا رہے تھے اور درمیان میں ان کی اہلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، اور انہوں نے روتے ہوئے فون کیا تھا۔ اب یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ ان کہانیوں پہ کون اعتبار کرے گا؟ پولیس والے وہاں جا کے یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ خاتون ان کے ساتھ جو بھی ہیں تو ان کو کسی نے یرغمال نہیں بنایا، اور کسی قسم کی کوئی ایسی وہ نہیں ہوئی۔ یہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن ایک حاضر سروس فوجی افسر کا اس طرح وردی پہن کر سرکاری ویپن اپنا جو ہے وہ ساتھ لے جا کر اس طرح کی وہ کرنا، پوری دنیا میں ایک امیج خراب ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں ویسے ہی پاکستان کی فوج کی جو ماضی کا سیاسی کردار رہا ہے پاکستان میں، جو ڈکٹیٹروں نے اس ملک میں کیا ہے، تو اس کے بعد سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ محتاط اور ایک ڈیسنٹ وے سے کوئی بھی چیز کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوئی۔ لیکن آپ کی اہلیہ، آپ اپنی اہلیہ کے کہنے پہ، پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے نا، اب مذاق بن گیا ہے کہ میرا ابا کرنل ہے اور میرا بھائی کرنل ہے اور میرا فلاں فوج میں ہے۔ اب یہ یعنی یہ ایک دوسروں کو ڈرانے کے لیے یا خوفزدہ کرنے کا یہ ایک وہ ہو گیا۔ تو اس سے کم از کم اب آگے جانا چاہیے، خاص طور پر فوجی افسروں کو، اور کوئی کرنل کی سطح تک پہنچ گیا ہے، اس رینک تک پہنچ گیا ہے، تو اس کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اس کا پورا کیریئر داؤ پہ لگ سکتا ہے، اور ایک بدنامی جو ہے اس کی اپنی، اس کے محکمے کی اور ملک کی جو فوج ہے اس کی بدنامی، کیونکہ یہ فوٹیج صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، سوشل میڈیا پھر پوری دنیا دیکھتا ہے، اور پھر اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پر ایک فیک نیوز فیڈ کی جا سکتی ہے کہ جی وہ ان کی اہلیہ نے روتے ہوئے فون کیا اور وہ بھاگے ہوئے گئے اور راستے میں تھے، وہ گھر جا رہے تھے، اس طرح کی فیک نیوز اس کے الٹ سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہیں، دوسری سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور محتاط رہنا بھی چاہیے۔ اب تو ظاہری بات ہے فوج خود انکوائری کرے گی، پھر پتہ چلے گا کہ ان کا کورٹ مارشل ہوا یا ان کو بری کر دیا گیا ہے اس انکوائری سے، ان کو کلین چٹ دے دی گئی، جس طرح کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں نے کلین چٹ ان کو پہلے ہی دے دی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اس محکمے کی ہے جس محکمے کی انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، اور وہ اب کہا ہمیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ محکمہ اپنے طور پر کارروائی کر رہے گا، اور محکمہ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، اور اس کا اپنے قانون ہے اور بڑے اسٹرکٹ ہیں، بڑے سخت ہیں۔ ایک پولیس افسر جو ہیں حمزہ نامی، ان نے بھی جا کے وہاں پر طلباء، مشتعل طلباء یا احتجاجی طلباء سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ جی مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا قانون بڑا سخت ہے، وہ نہیں چھوڑتے، اور وہ قانون کے مطابق اس افسر کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب یہ تو ایک پرسیپشن ہے یا ایک گفتگو ہے جو ہوتی ہے، اور عموماً دیکھا بھی گیا ہے، ہوا بھی ہے کچھ کیسز میں، لیکن کچھ ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ الٹ پڑ جاتی ہیں، سویلین کے خلاف چیزیں چلی جاتی ہیں، اور فوجی افسران جو ہیں ان کو اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کہ لوگ پھر اس سے مطمئن ہوں۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں، لیکن بنیادی چیز وہی ہے کہ ایک افسر وردی پہن کر اس کو کیا ضرورت پڑی ایک طلباء کے ساتھ الجھنے کی، یہی سب سے بڑی جو وہ ہے افسوسناک پہلو ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے عہدے کا، اپنی وردی کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو سویلین اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، بڑے سکون سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹھنڈے دماغ سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کو اسی کو کرنا چاہیے۔ اگر ان کی اہلیہ کو کوئی مسئلہ تھا بھی تو پولیس موجود تھی وہاں، پولیس کو فون کیا جا سکتا تھا، محکمہ تھا، اور کسی طلباء نے کسی کا گھیراؤ نہیں کیا تھا۔ اس طرح کی فیک نیوز کے ذریعے جو ہے وہ طلباء ایک مہینے سے احتجاج کر رہے تھے، اور یہ کوئی پہلی وہ نہیں تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس خبر کی جانب جس کا ہم نے بتایا آپ کو کہ وہی پہلے جو عمران خان کی جیل کی خبر، ان کی طبی سہولیات کی خبر۔ اب ایک خبر آئی ہے جو ایمان حاضر مزاری، جو پاکستان کی انسانی حقوق کی وکالت میں ایک بڑا نام ہے، ان کی فیملی نے جاری کی، ان کے خاندان نے جاری کی، اور ان کے خاندان کے مطابق کہ 23 جنوری 2026 سے ایمان مزاری اور ان کے شوہر
ہادی علی چٹھا کو ٹویٹس کے کیس میں سزا سنائی گئی تھی اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اور حالانکہ اس سزا پر، اس فیصلے پر، اس کے جو کنڈکٹ جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، بہت تحفظات ہیں، بہت کنسرن ہے. اس کے باوجود اس کے خلاف اپیل کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ اپیل تاحال نہیں سنی گئی. اب اس کے لیے ڈیٹ دی گئی ہے لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے. سپریم کورٹ تک معاملات آئے ہیں اور اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم 8-9 ستمبر کو اس کو دیکھیں گے. تو اس دوران فیملی نے یہ کہا ہے کہ ہماری جیل میں ہفتہ وار ملاقاتوں پر ہم مطمئن تھے، ہم ہر ہفتے ملتے تھے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اور جیل کی ہفتہ وار ملاقاتیں ٹھیک جا رہی تھیں. لیکن اب ہم مجبور ہیں یہ بیان جاری کرنے پہ، کیونکہ ایمان مزاری کو گزشتہ 3 ہفتوں سے صحت کے مسائل کا سامنا ہے، اور جس سے صحت جو ان کی صحت کے مسائل کی وجہ سے جو کنڈکٹ ہے جیل انتظامیہ کا، وہاں پر طبی سہولیات جو ہیں ان پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ان کو مسوڑوں سے شدید خون بہنے کی شکایت تھی ایمان حاضر مزاری کی، لیکن جیل میں کوئی ڈینٹسٹ دستیاب نہیں ہے. تو اپنے طور پر خاندان نے ان کے ڈینٹسٹ سے، جو فیملی ڈینٹسٹ ہے، اس سے مشورہ کیا اور انہوں نے کچھ ادویات کا کہا کہ یہ ان کو بھیجیں، کوئی پرسکرپشن دیں، اور وہ ادویات ان نے بھیجی جیل میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں وہ تمام ادویات جو ہے ایمان حاضر مزاری تک نہیں پہنچی. تو اگلے ہفتے وہ پھر معدے کی تکلیف کی شکایت کرتی رہیں کہ ان کو معدے کے مسائل کا شکار ہو گئی ہیں، اور اس وقت بھی طبی جو توجہ تھی یا ان کو سہولیات تھیں وہ ناکافی رہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایسی دوائی دی گئی ان کی متلی کو یا الٹی کو روکنے کے لیے، جو ان پیشنٹس کو دی جاتی ہے جن کو کینسر ہوتا ہے. ایک بنیادی طور پر کینسر کے مریضوں کے لیے ایک دوا ہے زیٹرون کے نام سے، وہ ان کو دی گئی. یہ ان کی فیملی کا کہنا ہے، ایمان حاضر مزاری کی. اور گزشتہ 1 ہفتے سے وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ اس دوائی پہ واضح لکھا ہوا تھا کہ ایسے خواتین کو نہیں دی جا سکتی اس عمر میں، جس عمر میں خواتین کے بچے ہوتے ہیں. وہ خواتین جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس عمر کی خواتین کو یہ دوائی نہیں دی جاتی، اس دوائی کے اوپر لکھا ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سینے میں انفیکشن کی شکایت ہے ایمان حاضر مزاری کو، جو انتہائی تشویشناک ہے، اور ان کے خون کے ٹیسٹ سے وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں، سفید خلیات کی سطح بظاہر بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ ان کو انفیکشن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سینے کے ایکس رے کروانے کی ضرورت ہے، لیکن جیل حکام نے انفیکشن کی وجہ معلوم کرنے اور تپ دق جیسی یعنی ٹی بی جیسے خطرناک بیماریوں کے امکان کو مسترد کرنے کے لیے ابھی تک ان کے سینے کا ایکس رے نہیں کروایا. حالانکہ یہ ضروری ہے کہ ان کو کہیں تپ دق نہ ہو جائے. اس کی وجہ فیملی یہ بتا رہی ہے کہ ان کی تشویش اس لیے بھی بڑھی ہے اس معاملے میں ایمان مزاری کے جو سینے کے انفیکشن کی وجہ سے، کہ جیل میں خواتین کے شعبے میں جو قیدی ہیں، ایسی خواتین قیدی بھی ہیں جن کو متعدی امراض ہیں. متعدی امراض مطلب کہ وہ جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں، جیسے تپ دق ہو سکتا ہے، کھانسی سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، ٹی بی کی بیماری کا یہی خدشہ ہوتا ہے. تو ان کو الگ تھلگ نہیں رکھا جاتا. ایسی خواتین جن کو اس طرح کی متعدی بیماریاں جو دوسروں کو لگ سکتی ہیں، پھیل سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی ان کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں اور وہ بچے بھی وہیں پہ رہتے ہیں. تو ایسی خواتین جن کے بچے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے، اور خواتین کی طبی سہولیات جو ہیں جیل میں اور ڈاکٹروں کی دستیابی، یہ اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کے خاندان نے اپنی تشویش کے ساتھ یہ اس طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی ضرورت بتائی ہے، اور کہا ہے کہ جیل میں صحت کا ایک بحران ہے، خاص طور خواتین قیدیوں کے حوالے سے. اور یہ بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ جیل میں جو لوگ آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، جن کو قید رکھا ہوا ہے، تو ان کو اس ذمہ داری کو ہلکا یا آسان نہیں لینا چاہیے. اور ایمان مزاری کی فیملی نے کہا ہے کہ ہم یہ بھی دوبارہ بتانا چاہتے ہیں یا اس بات کو دہراتے ہیں کہ اگر ان کی سزا کی معطلی کی درخواستوں کی بروقت سماعت کی جائے تو ان تمام طبی مسائل سے بچا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ جیل حکام اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمان مزاری کے سینے کا ایکس رے جلد از جلد کرایا جائے، تمام خواتین قیدیوں کو دانتوں کے علاج سمیت مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں، دیگر قیدیوں کی حفاظت کے لیے متعدی بیماریوں میں مبتلا قیدیوں کو عزت اور احترام کے ساتھ الگ تھلگ یا کرنٹینہ میں رکھا جائے، اور تمام قیدیوں کو ماہر ڈاکٹروں کی خدمات اور متعلقہ ادویات تک رسائی فراہم کی جائے.
اور اس طرح یہ کہا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے یا اپیل کی گئی ہے کہ 8 ستمبر 2026 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس زیر سماعت ہے ایمان مزاری اور ہادی کی سزا معطلی کی درخواستیں، حکومت کی جانب سے ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ یہ ایمان حاضر مزاری کی فیملی کی جانب سے یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، بیان جاری کیا ہے، یہ اس کا ایک خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔